مفتی صاحب، میری بہن کا سوال ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہے، گھر میں پارلر کھول کر چلاتی ہوں جو میری آمدن کا ذریعہ ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ عورت کے جسم پر جو بال آ جاتے ہیں ان کو کاٹنے، ویکس کروانے اور اپر لپ کروانے کا کیا حکم ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ اگر ان میں سے کوئی کام ناجائز ہے تو ناجائز کام کر کے اپنی کمائی کو حرام کروں۔ اس مسئلے کا جواب سننے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ شرعی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے بناؤ سنگھار خود کرنا یا کسی دوسری عورت سے کروانا یہ ایک جائز عمل ہے، اور جب یہ دوسری عورت سے کروانا جائز ہے تو یقیناً اس کی فیس لینا یا اس کا حق خدمت لینا بھی جائز ہے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا کوئی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کسی بھی طرح نہ ہو۔ تو بناؤ سنگھار میں جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں وہ خاتون چاہے شوہر ہی کے لیے کیوں نہ کروائے، ان کی اجازت نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر نامحرم عورتوں کو دکھانے کے نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے یا فخر کی نیت سے، اترانے کی نیت سے یا فیشن کے نام سے اگر عورت بناؤ سنگھار کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ تو یہ تو عورت کے لیے میک اپ کرنے اور بناؤ سنگھار کرنے اور خوبصورت بننے، زیب و زینت کرنے کے حوالے سے ایک عام شرعی اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ان کے چہرے پر زائد بال نکل آتے ہیں جو عام طور پر عورتوں کے نہیں ہوتے، اور عورتوں کے لیے چہرے پر ان زائد بالوں کا نکلنا ایک بدنما سا لگتا ہے اور ان کے لیے عیب ہوتا ہے، مثلا یہ کہ داڑھی کی جگہ جو ہے وہ بال نکل آئیں یا مونچھیں نکل آئیں یا اسی طرح پیشانی وغیرہ پر بال نکل آئیں، یا اسی طرح چہرے کے علاوہ کلائیوں پر بال ہوں، بہت زیادہ بال ہوں، یا پنڈلیوں میں بہت زیادہ بال ہوں، یا دیگر جسم کے کسی بھی حصے میں بال بہت زیادہ ہوں، تو ان کو کسی بھی طرح اتروانا یا اتارنا، چاہے آپ اسے کاٹ کر اتاریں یا ویکس کے ذریعے سے بال اتروائیں یا پاؤڈر کے ذریعے سے اتاریں، کسی بھی طرح عورت وہ اضافی بال، زائد بال صاف کر سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ مسلمان عورت کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری مسلمان عورت کے سامنے بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے اس میں شامل ہیں، اس کا چھپانا مسلمان عورت سے بھی فرض ہے۔ یہ ایک مسلمان عورت کے لیے دوسری مسلمان عورت کے سامنے اس کا ستر ہے، تو یہ چھپانا فرض ہے۔ اس لیے شرعی عذر کے بغیر اس ستر میں سے کوئی ستر کی اعضاء میں سے، اس ستر میں سے کوئی عضو کسی دوسری عورت کے سامنے کھولنا یا کسی عورت کا دوسری عورت کے ان اعضاء کو، ستر کے اعضاء کو چھونا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ستر والے مقام کے جو بال صاف کرنے ہوں یا ویکس کرنا ہو تو وہ دوسری عورت سے نہیں کروایا جا سکتا ہے، وہ خود ہی کرنا ہوگا۔ اور ستر کے علاوہ جو میں نے عرض کیا کہ دیگر اعضاء ہیں، چہرے پر بال نکل آئے ہوں یا پنڈلیوں میں ہوں یا کلائیوں میں ہوں، وہ بال دوسری عورت کے ذریعے سے، دوسری مسلمان عورت کے ذریعے سے بھی ویکس کروائے جا سکتے ہیں۔ باقی چونکہ عورت کے لیے عورتیں عام طور پر حسن کے لیے اور زیب و زینت کے لیے بہمیں بنواتی ہیں، اور ابرو کے جو اطراف میں بال نکل آتے ہیں ان کو اکھاڑ کر ابرو کو باریک اور دھاری دار بنانے کی جو کوشش کرتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور اس عمل پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے اس طرح دونوں ابروؤں کے جو ہے وہ دونوں ابروؤں کو دھاری بنوانے کے لیے، دھاری دار بنوانے کے لیے اور ان میں بال اکھاڑنے کے لیے ان کے اطراف کے بال اکھاڑنا جائز نہیں۔ البتہ جو ابروؤں کے درمیان بال نکل آتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ بال نکل آئے ہوں تو ان کو کتروایا جا سکتا ہے۔ البتہ تھوڑے بہت بال ہوں تو چونکہ وہ عیب نہیں ہے اس لیے ان کو کتروانا جائز نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ نکل آئے ہیں جو عام حالات میں دونوں ابروؤں
کے درمیان میں نہیں ہوتے اور دونوں ابرو بالکل مل جائیں، اتنے زیادہ بال ہوں، تو چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے، اس لیے ان کو عام حالت کے مطابق درست کرنا اور معتدل کرنا جائز ہے۔ تو جو جائز کام ہیں ان میں سے بال اتروانے کے جو جائز امور ہیں، وہ کام آپ بھی کر سکتی ہیں اور ان کی فیس اور حق کی خدمت بھی لے سکتی ہیں، وہ حلال ہوگا۔ وہ جائز کام کی فیس لینا بھی حلال ہوگا، اور جو ناجائز کام ہے وہ بالکل نہ کریں۔ اور جو خواتین ناجائز کام کے لیے آپ سے رابطہ کرتی ہیں اور ناجائز کام کروانے کے لیے آتی ہیں، ان کو بھی سمجھا بجھا کر ان کو بھی کہیں کہ وہ توبہ کریں اور ناجائز کام وہ بھی نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔